فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم. اللہ احکم الحاکمین جن برگزیدہ اور اولو العزم ہستیوں کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجاتا ہے، اللہ ان کو ان کی نبوت اور رسالت کی حقانیت اور صداقت کے دلائل سے بھی بہرور فرماتا ہے. یہی دلائل اور یہی آیات بینات معجزات کہلاتے. معجزات صرف نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کا ہی خاصہ ہوتا ہے. ایسی حقیقت پر مبنی بات، ایسی چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن حقیقت کہ جس کو عقل انسانی سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور معجزہ نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کا خاصہ
اپنی مشیت اور اپنے حکم کے تحت ان کے دور نبوت میں، ان کے زمانہ رسالت میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک انبیاء اور رسول کے دلائل اور ان کے براہین ہی ان کے معجزات کہلاتے ہیں۔ اس دور اور ان حالات کے تقاضوں کو مضبوط رکھ کر اللہ نے مخالفین نبوت کے منہوں کو بند کیا اور ایسے برہان قاطعہ اور مارکۃ الآراء دلائل ان کو عطا فرمائے کہ ان کے بڑے سے بڑے مخالف، معاند اور دشمن بھی اللہ کی عطا کی ہوئی دلیلوں کے سامنے بے بس اور عاجز ہو گئے، اور نبیوں کی نبوت نے اپنی صداقت و حقانیت کو منوایا۔ سرور رسولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے۔ آپ کو بھی رب کبریا نے واضح اور بین دلائل عطا فرمائے، اور یہی دلائل معجزات نبویہ ہوتے ہیں۔ قرآن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا معجزہ ہے۔ اسی طرح کنکروں کا دست رسول کے اندر کلمہ پڑھنا، یہ بھی رسول اکرم کا معجزہ ہے۔ انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ غرض معجزات نبویہ کا سلسلہ بڑا وسیع اور بڑا طویل ہے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ معراج بھی۔ معراج کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور معجزہ عظیم اور معجزہ بینہ۔ ایک بات کی وضاحت ابتداً کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی کا معجزہ بھی برحق ہے اور ولی کی کرامت بھی برحق ہے، لیکن نہ معجزہ نبی کی مرضی سے ظاہر ہوتا ہے، نہ کرامت ولی کی مرضی سے ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ برحق لیکن اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، کرامت برحق لیکن اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے۔ تو معراج کا واقعہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک واقعہ
ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعہ بیسوں معجزات کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے اس ایک معجزے کے اندر معجزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سمندر بند کر دیا ہے۔ گویا قدم قدم پہ ایسے واقعات اس سفر کے اندر، اس واقعے کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ جہاں عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ داناؤں کی دانائیاں، فلسفیوں کا فلسفہ، عقل مندوں کا عقل مندی اور اسی طرح حکیموں کی حکمت نیچے رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس سفر کے ذریعے عروج اور بلندی اور رفعت عطا فرماتے جاتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، اور اس کا معنی سادے لفظوں میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ بلندی، اونچا ہونا، عروج حاصل کرنا، پستی سے بلندی کی طرف جانا اور نیچے سے اوپر کی طرف جانا، یہ فی الحقیقت بھی ہے اور فی الامر بھی ہے، اور یہ اللہ کم الحاکمین نے فضائل اور رفعت اور مناقب کے اعتبار سے بھی یہ عروج، یہ بلندی اور یہ عظمت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمائے۔ اور یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ صرف کہ نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل ہے، بلکہ عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی واضح دلیل اور واضح برہان ہے۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن نے دو مقامات پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم میں فرمایا ہے، اور احادیث کی تقریباً تمام کتب کے اندر اس واقعے کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور صحابہ اور صحابیات نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ مستند روایات کے مطابق یہ واقعہ ماہ رجب میں نبوت کے 10ویں سال ظہور پذیر ہوتا ہے، اور رجب کی 27 تاریخ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے۔ بہرحال تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، مہینے اور سن میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن واقعے کی حقیقت کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ اس کی شہادت قرآن بھی دے رہا ہے، اور اس کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادات، فرمانات اور آپ کی احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس معراج کا ذکر ان لفظوں میں کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا یا جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نبوت کے 10ویں سال ایک رات اللہ تعالی نے منتخب فرمائی، اور اس رات اللہ تعالی نے جبریل امین کو جنت کی سواری براق دے کر کے بھیجا۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، اور کیفیت اس طرح تھی کہ جس طرح کوئی آدمی سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتا۔ مجھے اٹھایا گیا اور مجھے میرے سفر کے بارے میں بتلایا گیا، جبریل امین نے اس سفر کے بارے میں مجھے آگاہ کیا۔ بعض لوگ اس بات میں بھی پڑھتے ہیں کہ آیا یہ سفر معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا، حالت بیداری میں تھا یا حالت نیند میں تھا، اپنی اپنی باتیں ہیں، لیکن اہل حدیث کا
قرآن و سنت کی روشنی اور ادلہ کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہ مسلک ہے کہ حضرت کا یہ معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا اور حالت بیداری کے اندر ہوا۔ اگر نیند کی حالت میں ہے تو یہ خواب کی کیفیت بن جاتی ہے اور اس میں کوئی انوکھا پن نہیں، عام آدمی بھی خواب میں بہت کچھ دیکھ سکتا۔ روحانی طور پر ہو تب بھی اس میں کوئی جاذبیت اور کشش نظر نہیں آتی۔ اس لیے جس انداز سے اللہ نے ذکر کیا ہے وہ انداز بھی بتلاتا ہے، اور خود معراج کے سفر کے مہمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ یہ سفر جو تھا روح اور جسم دونوں کے ساتھ اور حالت بیداری کے ساتھ۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو یہ بات یاد رکھیں، حالت بیداری میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ سفر۔ حضرت فرماتے ہیں جبریل براق لے کر میرے پاس آئے۔ براق ایک سواری، حضرت فرماتے ہیں جو گھوڑے سے کچھ پستہ کر، گدے سے کچھ اونچی، بالکل سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت اور پرکشش سواری، اور اس کو براق برق سے کہتے ہیں۔ جس طرح بجلی کونتی ہے، بجلی کی رو تیزی سے چلتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ سواری اپنی رفتار کے لحاظ سے تیز تھی، یعنی بجلی کی رفتار اس سے کم تھی اور اس سواری کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تھی۔ جبریل آئے، براق لائے اور مجھے براق پر سوار کرنے لگے۔ سیر کرانے والا کون، بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہاں بلایا جا رہا ہے؟ عالم بالا۔ پہلے زمین کے مقدس مقام سے مقدس مقام تک سفر ہوا، پھر زمین سے آسمان اور عالم بالا کا سفر ہوا۔ بلانے والا اللہ، اور لینے کے لیے کس کو بھیجا؟ جبریل کو، اور سواری بھی ساتھ براق جنت کی سواری بھیجی۔ گویا اللہ جب اپنے نبی کو بلاتا ہے تو اس احترام سے، اس تکریم سے، اس تعظیم سے اور اس شان سے بلاتا ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ بلائے اس احترام سے، اس شان سے، لیکن یہ عاشق اپنے گھر بلائے تو گڑ کے پتاشے یا ریوڑیاں لے آئے اور نبی کو وہاں حاضر کر لے، نبی کو وہاں حاضر کر لے۔ یہ عاشق کا بلانا ہے، دیر ہی نہیں لگتی۔ بجلی نہ ہو تو نبی نہیں آتا، بجلی ہو، بٹن آن ہو، لاؤڈ سپیکر کھڑکے، نبی حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ بلائے، جبریل کو بھیجے، نوریوں کے سردار فرشتے کو بھیجے، جنت کے براق سواری کو بھیجے، اور شان و اکرام سے بلائے اور اعلان کرے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور یہ بلائے، نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے، جب چاہے لاؤڈ سپیکر کھولے اور نبی کو حاضر کر لے۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے نا، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں۔ یہ خود تکلیف کرتے نہیں بیچارے، اور نبی کو یہیں بلا کر حاضر کر کے اپنا شوق پورا کر لیتے۔ نام نبی کا ہوتا ہے، کام اپنا ہوتا ہے۔ نام نبی کا ہوتا ہے، کام ان بیچاروں کا اپنا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اللہ ایک، نبی ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، سارا ایک۔ امت کو بھی قرآن میں امت واحدہ ہی کہا، ایک امت۔ یہ مولوی ایک کیوں نہیں ہوتے؟
مولوی ہیں کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ان مولویوں کو ان کا پیٹ ایک نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی شان ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پاؤں کتنے دیے جی؟ ہاتھ بھی دو، پاؤں بھی، کان بھی، آنکھیں بھی، اور پیٹ۔ اللہ اگر پیٹ بھی دو دیتا تو مولوی حلوے کے ساتھ پلیٹیں بھی کھا جاتے، چاولوں کے ساتھ دیگیں بھی کھا جاتے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان کو پیٹ ایک ہی دیا ہے، وگرنہ اگر پیٹ دو ہوتے تو پھر مریدوں کی شرینی کے ساتھ یہ مریدوں کو بھی کھا جاتے۔ مریدنیوں کو تو پہلے ہی اغوا کر لیتے ہیں نا، مریدوں کی بھی خیر نہ ہو۔ اللہ بلائے، شان سے بلائے، جبریل کو بھیجے۔ جبریل کہتے حضرت اٹھیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ براق پہ سوار کرایا، کہا براق پہ بیٹھیے۔ براق تھوڑی سی شوخی دکھانے لگا، اچھلنے لگا۔ آخر جنت کا بھیجا ہوا تھا، جنت میں سے آیا ہوا، جنت کا یہ زمین پہ آنے والا جانور، یہ سواری۔ جبریل نے تھپ تھپایا اور کہا براق شوخی نہ دکھا، ٹھیک ہے تو جنت کی سواری ہے، لیکن آج جو سواری تیری پیٹھ پہ سوار ہونے والی ہے، ایسا سوار نہ آج تک تیری پیٹھ پہ سوار ہوا، نہ اس جیسا کبھی سوار ہوگا۔ سوار کروایا، اور اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جہاں پر انسانی عقل دنگ رہ جائے، جہاں پر مخلوق کی فکر جواب دے جائے، جہاں پر انسان بے بس نظر آئے، وہاں پر کلمہ سبحان بولا جاتا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ لوگوں تمہارے لیے مشکل ہوگا کہ اتنا لمبا سفر کوئی رات کے حصے میں طے کرے، لیکن جس رب نے یہ سفر طے کروایا اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب سیر کہاں سے کروائی؟ پہلی منزل مسجد الحرام سے مسجد تو معنی یہ ہوا کہ مسجد اقصی تبھی لے جایا گیا کہ وہاں حضرت موجود، جب وہاں بھی تھے تو لے جانے کا کیا مطلب، پہلے ہی وہاں تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جب مسجد حرام میں ہے مسجد اقصی میں نہیں، جب مسجد اقصی میں ہے مسجد حرام میں نہیں ہے۔ مسجد اقصی میں راستے میں اللہ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں دکھائی، مختلف روایات میں وہ تفصیلات ہیں، مختلف قسم کی نشانیاں اللہ نے راستے میں دکھائی۔ پہلا پڑاؤ، پہلا مرحلہ سفر کا مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد حرام وہ مسجد کہ جو دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے، جہاں ایک نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔
اور مسجد اقصی انبیاء بنی اسرائیل کا مرکز، اللہ کے بندوں کی رشد و ہدایت کا عظیم مرکز مسجد اقصی، جہاں ایک نماز پڑھنے والے کو 1,50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد حرام 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ جو مسلمانوں کا اور امت محمدیہ کا بھی قبلہ اول ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں منہ کر کے بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور بعد الہجرت آپ نے مدینہ طیبہ میں بھی مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنایا اور کم و بیش 1.5 سال تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تاں کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کر کے مسجد حرام کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا۔ وہ مسجد اقصی جو آج مسلمانوں کی غیرت کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، جہاں دنیا بھر کے مسلمان ان مٹھی بھر یہودیوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور بے بس کیوں نہ ہو جب مسلمان ہی یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے نقال بن کے ان کے پیروکار بن جائیں، مسلمان ہی نہ رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ذلت بھی دکھاتا ہے کہ مٹھی بھر یہودیوں کے سامنے یہ ذلیل، بے بس اور بے کس نظر آتے ہیں۔ وگرنہ مسلمان ہوتے تو یہ کبھی کے اسرائیل کے لیے اسرائیل بن چکے ہوتے، کبھی سے یہ قضیہ اور یہ مسئلہ اور یہ تنازع حل ہو چکا ہوتا، لیکن بے حسی، بے حیائی، بے غیرتی، یہ انہی یہود و حنود کے مقلد اور پیروکار بنے ہوئے ہیں، انہی کی تہذیب اور ثقافت کو اپنایا ہوا ہے، انہی کے نظام حیات کو اپنایا ہوا ہے۔ یہ اگر شیر بھی بنتے ہیں تو آپ اس میں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ بہرحال یہ مقدس مقام آج بھی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا یہ مسکن تھا، محبت وحی تھا، اور انبیاء بنی اسرائیل کا مدفن ہے۔ امام القبلتین یہاں پر پہنچائے جاتے ہیں، جبریل آگے بڑھتے ہیں، حضرت نیچے اترتے ہیں، جبریل سواری کو باندھتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح سید البشر کی شان کہ سید الملائکہ اس طرح ساتھ ہے کہ جس طرح خدام اور غلام ہوتے ہیں۔ حضرت سوار ہوتے ہیں، جبریل سوار کرواتے ہیں، حضرت اترتے ہیں، جبریل اتارتے ہیں، سواری لے کر آتے ہیں، سواری فارغ ہوتی ہے تو اس کو باہر باندھتے ہیں، اندر لے جا کر جب پہنچایا گیا، اللہ کم الحاکمین نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام کے تمام انبیاء اور رسل کو بیت المقدس اور مسجد اقصی میں جمع فرمایا۔ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہے، اور وہ میثاق انبیاء کو آج اللہ عملی جامہ پہنا رہے کہ جب اللہ نے روز اول میں پہلے دن سے ہی انبیاء سے یہ میثاق اور عہد لیا تھا کہ اے نبیوں، میں تمہیں نبوت اور رسالت دیتا ہوں، لیکن تمہارا امام محمد ہوگا، تمہارا پیشوا مصطفیٰ کریم ہوگا، اور تم سب کا سردار، تم سب کا سید، تم سب کا مقتدا، تم سب کا انبیاء، تم سب نبیوں کا نبی اور سب رسولوں کا رسول میں محمد الرسول اللہ کو بناتا ہوں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، اے نبیوں کی جماعت، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اے میرے پیارے یعقوب، اے اسحاق، اے یعقوب، اے یوسف، اے یونس، اے زکریا، اے یحییٰ، اے الیاس، اے ایوب، اے موسیٰ اور ہارون، اے عیسیٰ، اے تمام نبیوں، میں تم سب کو نبوت، تم سب کو رسالت، تم سب کو کتاب و حکمت عطا کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی موجودگی میں میرے نبی محمد تشریف لے آئے، تم سب نے اپنی نبوت و رسالت سے دستبردار ہو کر اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی تابعداری کرنی ہوگی۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میں تمہیں نبوت دیتا ہوں۔ گویا اللہ نے اپنے آخری نبی کی نبوت سے تمام انبیاء کی نبوت اور رسالتوں کو مشروط کر دیا۔ سب نے کہا اللہ ہمیں یہ شرط منظور ہے، اگر ہماری موجودگی میں تیرے نبی محمد رسول اللہ آ گئے ہم ان پر ایمان لائیں، ان کی تابعداری اختیار کریں گے۔ آج اللہ نے اس کا عملی مظاہرہ شب اسریٰ میں معراج کے سفر کے اس ابتدائی مرحلے میں عملاً کروا دیا کہ سب نبیوں کو جمع کر دیا۔ جبریل لے کر گئے، حضرت فرماتے اس طرح اللہ کے نبی اور رسول بیٹھے کہ جس طرح نمازی نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، وقت ہو چکا ہوتا ہے، بس صرف امام کا انتظار ہوتا ہے۔ میں گیا، صبح باندھ دی گئی، جبریل نے مجھے بتایا کہ اے خاتم الانبیاء، آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ آج یہ نمازی جو یہاں جمع ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو آج یہاں جمع کیا ہے، اور آپ اب مصلی امامت پر تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ اللہ کریم آج آپ کی ابتدا میں آدم صفی اللہ کو نماز پڑھائے گا، اللہ آج آپ کو امام بنا کر امام المواحدین ابراہیم کو آپ کا مقتدی بنائے گا۔ اللہ آج سارے نبیوں اور رسولوں کو آپ کی امامت میں کھڑا کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جبریل، کیا یہ بات مناسب ہے کہ آدم موجود ہو، ابراہیم موجود ہو، میرے ابا اسماعیل موجود ہو، موسیٰ عیسیٰ اور دیگر انبیاء موجود ہو، کیا ان کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں؟ میں سب سے عمر میں کم ہوں، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، کیا ان نبیوں کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں؟ یہ مناسب ہے؟ جبریل بتلاتے ہیں یا نبی اللہ عمر میں سب سے کم ہے لیکن رتبے میں سب سے اونچے ہیں، آئے سب سے آخر میں ہے لیکن شان میں سب سے اول ہے۔ اور اے اللہ کے حبیب، جہاں آپ موجود ہو وہاں کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ آپ کی امامت کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت، حضرت موجود ہو آدم کی امامت نہیں چلے گی۔ یہ ہے شان محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا موجود ہو، حضرت ابراہیم امام نہیں بن سکتے۔ میرے آقا موجود ہو، اسماعیل ذبیح اللہ امام نہیں بن سکتے۔ میرے آقا موجود ہو، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ امام نہیں بن سکتے۔ میرے آقا موجود ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ امام نہیں بن سکتے۔ میرے آقا موجود ہو، عیسیٰ روح اللہ امام نہیں بن سکتے۔ میرے آقا موجود ہو، 1,24,000 نبی اور 1,24,000 رسول امام نہیں بن سکتے، لیکن میرے آقا موجود ہو جو معراج کے ٹکڑے کھانے والا ملا امام بن سکتا ہے۔ کہتا ہے حضرت موجود ہے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے
حضرت بھی ہے یہاں موجود ہے تو مولوی جی پھر پیچھے ہو، حضرت کی امامت میں نماز پڑھے، ہم تو ترس جاتے ہیں جی۔ اب کہتے ہیں موجود ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی صاحب سے کہیں کہ مولوی صاحب موجود ہے، جی موجود ہے، کہیں گے یقیناً عقیدہ۔ آپ ان سے کہیں جی یہ ہاتھ ہمارے دیکھیں، منت ہے، آپ جتنا چندہ مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں بھی نبی دکھا دیں، ایک دفعہ ہمیں دکھا دیں، اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں موجود ہیں تو ہمیں بھی دکھا دیں۔ لیکن نہ خود دیکھتے ہیں نہ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ مولانا شیخو پوری اللہ ان کو صحت عطا کرے، وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے پوچھا مولوی صاحب ہیں جی ہیں، میں نے پوچھا حضرت اگر ہیں تو مجھے دکھا دے، کہنے لگے تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں، تم وہابیوں گستاخوں کی آنکھیں۔ مولانا کہنے لگے، میں نے کہا چلو دکھا نہ دے میرا ہاتھ ہی لگوا دے، میں ہاتھ ہی لگا لوں۔ لیکن جھوٹ کے نہ سر ہوتے ہیں نا، جھوٹ، اور وہ بھی نبی پر۔ اچھا ایک اور بات، صحابی کی تعریف آپ کو پتہ ہے کیا؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے، جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے وہ۔ اب یہ مولوی سارے بریلوی محکمے والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کو دیکھتے ہیں حاضر ناظر، عاشق رسول بھی ہیں پکے، مہر اپنی بنائی اور خود ہی لگا لیتے۔ تو اب انہوں نے عشق رسول، محبت رسول اور ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے، اب یہ کیا ہو گئے؟ یہ صحابی بن گئے۔ پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر کا کیا شان، کیا انفرادیت رہی، وہ بھی صحابی اور یہ بھی صحابی۔ ان کو کہیں آپ تو بن گئے صحابی، چلو ہمیں نظر نہیں آتے نبی، ہم صحابی نہ صحیح، آپ صحابیوں کو دیکھ کے ہم تابی بن جاتے۔ تابی جس نے صحابی کو دیکھا ہو، جس نے اللہ کے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنے والا صحابی، اور ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھنے والا۔ فارمولہ اگر یہی ہے تو پھر حضرت آپ صحابی بن گئے، ہم تابی بن گئے۔ کوئی شان، مقام، انفرادیت تو باقی، اور اللہ کے بندوں کو سوچا بھی کرو، خدا کا واسطہ کچھ سوچا بھی کرو۔ نبی موجود بھی مانتے ہیں، منبر پہ خطبے خود دیتے ہیں، نبی کو موجود بھی مانتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھاتے ہیں۔ اور جہاں نبی موجود ہو وہاں نبیوں کا باپ ابراہیم بھی آ جائے تو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ جہاں خاتم الانبیاء موجود ہو وہاں 1,24,000 نبیوں کی امامت نہیں چل سکتی۔ تم نبی کو موجود بھی مانتے اور مصلی پہ بھی تم نے قبضہ کیا ہوا، منبر پہ بھی ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ ظالموں، اگر نبی کو موجود مانتے ہو تو مصلی اور منبر چھوڑ دو، خالی کر دو، ہٹ جاؤ۔ چھوڑ سکتے ہیں، مصلی چھوڑ، مصلی کی تو برکتیں ہیں ساری، یہ بیچارے مصلی کہاں چھوڑ۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام مقتدی بنا کر پیچھے کھڑے کر دیے، اور آمنہ کے در یتیم کو اللہ نے نبیوں کا امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کیا۔
نبیوں کی امامت کروا کر ثابت کر دیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، اور آج ہی محمد رسول اللہ امام القبلتین بھی پڑے، دونوں قبلوں کے اندر امامت کروانے والے، سارے نبیوں کی امامت کروانے والے۔ اللہ نے یہ شان یہ مقام معراج کے ابتدائی مرحلے میں ہی اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے اپنے رسول کو یہ سیر کرائی، ہم نے اپنے رسول کو اس سفر پہ خود لے جا کر اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا اور اپنی نشانیاں دکھائی۔ بے شک ہم نے اپنے رسول کو وہ نشانیاں دکھائی جو اس سے پہلے میرے نبی نے دیکھی نہ۔ اب یہاں سے باہر نکلے، سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ اب زمین سے آسمانوں کی طرف حضرت فرماتے ہیں زمین سے جبریل میرے ساتھ آسمان دنیا پر پہنچے۔ جبریل نے اطلاع کی کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ استقبال ہوا، فرشتوں نے آدم سالن مرحبا کہا۔ پہلے آسمان پر میری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، جبریل نے میرا تعارف کروایا۔ حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے بتلایا دائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں آدم کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھلاتا ہے، آدم خوش ہو جاتے ہیں۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنم کے مناظر کا مشاہدہ ہوتا ہے، آدم رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے تعارف اور ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی نبی صالح اور صالح بھائی کہہ کر اے صالح بھائی صالح نبی کہہ کر ہمارا استقبال کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ ہے، یہ حضرت یحییٰ ہے۔ ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جب گئے تو وہاں بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے حضرت ابراہیم خلیل الرحمان بیٹھے تھے، ان سے ملاقات۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے، مجھے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، بڑی خوشی کے ساتھ اور تحسین بھرے الفاظ کے ساتھ میری شان و شوکت کو بیان کیا، میرا استقبال کیا، اور کہا کہ یہ وہ مقام کہ جس مقام پر اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے، یہ بیت المعمور ہے۔ زمین کے اوپر بیت اللہ انسانوں کا کعبہ، اور ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ۔ نیچے بیت اللہ انسان اس کا طواف کرتے ہیں، اور بیت المعمور بالکل اس کے اوپر ساتویں آسمان پر وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ زمین پر انسان طواف کر رہے ہیں، آسمانوں کے اوپر بیت المعمور کا طواف فرشتے کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ہر وقت 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے، ہر وقت ایک گروہ 70,000 کا طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسرا گروہ آ جاتا ہے، اس کے بعد تیسرا گروہ۔ ایک بار فرشتوں کی جس جماعت نے بیت المعمور کا طواف کر لیا، پھر اس کی باری کبھی بھی نہیں آتی۔ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول و مصروف ہے۔ جبھی تو انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ آدم کو کیوں بناتے ہو؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
اللہ ہم جو ہیں، ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز تیری حمد و ثنا اور تیری بندگی سے عبارت ہے۔ اللہ نہ ہم سوئیں، نہ ہم کھائیں، نہ پیئیں، نہ ضروریات زندگی کی احتیاط، ہماری زندگی، ہمارے معمولات تیری بندگی، تیری عبادت، تیری حمد و ثنا، تیری تسبیح و تحمید ہے۔ 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں اور اس مقام پر حضرت ابراہیم بیٹھے۔ جبریل نے کہا آگے چلیے۔ میں آگے چلا، میں نے دیکھا حضرت ابراہیم حیرت و تعجب سے مجھے دیکھ رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا آگے جانا حضرت ابراہیم کے لیے باعث تعجب بھی ہے اور کچھ ان پر اثر انداز بھی ہو رہا ہے۔ میں نے واپس آ کے پوچھا تھا کہ ابا جان، تعجب اور کچھ ناگواری کے اثرات میں نے محسوس کیے۔ فرمایا بیٹا بات یہی تھی کہ جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ سب سے اونچا مقام ہے اور مجھ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن آج میرے بیٹے محمد، اللہ نے تجھے مجھ سے بھی آگے لے جا کر بتلا دیا کہ ابراہیم آپ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، لیکن آپ کے پیارے بیٹے محمد کا مقام آپ سے بھی اعلیٰ ہے۔ چنانچہ ابراہیم اس وجہ سے کچھ متعجب بھی تھے، کچھ مغموم بھی تھے۔ آگے گئے، ایک مقام آیا، ایک بہت بڑا درخت تھا۔ میں نے کہا جبریل آگے؟ جبریل نے کہا جناب بس اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور اس سدرہ سے آگے، اس منتہائی درخت سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے یہاں تک مجھے آنے کی اجازت دی، یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تاہم آپ اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سدرہ سے آگے جا کر عندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، اور دوسرے لفظوں میں کہا فکان قاب قوسین او ادنی، بس کچھ فاصلہ ضرور رہے گا تاکہ عابد اور معبود کا امتیاز رہے، لیکن اللہ نے آپ کو اس اعلیٰ مقام تک لے جایا کہ جہاں نہ نبی پہنچ سکتے ہیں، نہ رسول پہنچ سکتے ہیں، نہ نوری پہنچ سکتے ہیں، نہ نوریوں کا سردار پہنچ سکتا۔ جبریل نے کہا کہ گر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ حضرت آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو یہاں سے آگے جو بھی اپنی حد سے تجاوز کرے گا اس کی خیر نہیں ہے، ممکن ہے کہ میرے پر چل جائیں اور میں اس مقام سے آگے نہ بڑھ سکوں۔ بہرحال میں نے اللہ کی مقرر کی ہوئی حد تک آ کر آپ کو پہنچا دیا ہے، اب آگے میں نہیں جاتا۔ ابراہیم نیچے رہ گئے، جبریل بھی ایک مقام پہ لے جا کر کے جواب دے گئے اور پیچھے رہ گئے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتوں زمینیں نیچے، ساتوں آسمان نیچے، 14 طبق نیچے، 14 طبق کی مخلوق نیچے، اگر میرے مصطفیٰ سے اوپر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہاں پر آ کر اس حدیث میزان کی عملی تشریح سامنے آتی ہے کہ جب نبی پاک نے فرمایا میں ایک دن بدخواہ میں تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے یہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ ایک نے کہا تو نہیں جانتا، دوسرے نے کہا جانتا تو ہوں لیکن صحیح اندازہ نہیں۔ کہا اللہ نے اسی لیے تو بھیجا ہے کہ ہم صحیح اندازہ قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے ترازو قائم کیا، ایک پلڑے میں مجھے رکھا، میرا پلڑا بھاری تھا، 10 کے ساتھ وزن کیا، میرا پلڑا بھاری تھا،
100 کے ساتھ وزن کیا میرا پلڑا بھاری تھا، 1000 کے ساتھ وزن کیا میرا پلڑا بھاری تھا۔ مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو ایک طرف رکھا اور آمنہ کے در یتیم کو ایک طرف رکھا۔ آقا فرماتے ہیں میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، اللہ نے مجھے 14 طبقوں سے زیادہ وزنی بنایا ہے۔ وزن منو ٹنوں کے حساب سے نہ تھا بلکہ وزن شان، عظمت اور مقام کے لحاظ سے تھا۔ رب کبریا نے فرشتوں کو بھی بتلایا کہ 14 طبق کی مخلوق ایک طرف ہو، آمنہ کا یتیم ایک طرف ہو، 14 طبق کی مخلوق میرے مصطفیٰ کی شان اور منزلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ امتی اگر میزان قائم کرے، کوفے کے کسی شخص کو اٹھا کے پلڑے میں بٹھائیں اور اس کا وزن مصطفیٰ کے مقابلے میں بھاری کر دیں، بغداد کے کسی پیر کو تولے اس کا وزن بھاری کر دے، کسی لفنگے فقیر کو تولے اس کا وزن بھاری کر دے، بڑھانے پہ آتے ہیں تو خدا سے بڑھا دیتے ہیں، گرانے پہ آتے ہیں تو لفنگوں سے بھی گرا کر حضرت کی شان اور مقام کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن سنو، اہل حدیث کا مبنی پر حق موقف، دوست ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ بے ادب رسول ہے، یہ حضرت کی شان اور مقام کو نہیں جانتے، یہ اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں اور یہ اور وہ۔ لیکن آؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ 14 طبق کی مخلوق میرے مصطفیٰ کے مقابلے میں ہیچ ہے، شان کے لحاظ سے بھی، مقام کے لحاظ سے بھی، فرمان کے لحاظ سے بھی، رہنمائی کے لحاظ سے بھی، نبوت کے لحاظ سے بھی، رسالت کے لحاظ سے بھی، امامت کے لحاظ سے بھی، پیشوائیت کے لحاظ سے بھی، ساری کائنات میرے محمد کے نیچے ہے اور میرا مصطفیٰ سب سے اونچا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ آ کر ہم کہا کرتے ہیں کہ خدا سے تو کم ہے، خدا سے تو کم ہے، نہ خدا ہے، نہ خدا کے برابر ہے، نہ خدا جیسے۔ سمجھ آئی؟ یہ ہمارا قصور ہے، جرم ہے۔ نہ خدا ہے، نہ خدا جیسے ہے، نہ خدا کا حصہ ہے، نہ جز ہے، نہ برابر ہے۔ جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا اور شرک کرتا ہے۔ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل حدیث کا یہ مسلک ہے کہ اللہ نے اپنے خالق ہونے کے لحاظ سے اپنے وجود کا، اپنی خدائی کا، اپنی ذات کا، اپنی صفات کا کسی کو شریک اور حصے دار نہیں بنایا، لیکن مخلوق میں تمام نوری، ناری، خاکی، ارضی، سماوی مخلوقات میں اللہ نے جو شان آمنہ کے یتیم کو بخشا ہے وہ پوری کائنات مل کر نہیں پا سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، بعض لوگ یہاں آ کر اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، نہ خدا کو بخشتے ہیں نہ رسول کو بخشتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث سامنے رکھتے ہیں، اتنی من گھڑت باتیں، اتنے جھوٹے افسانے اور قصے گھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا جی بس گیا، محبوب اور محب کا وصال تھا، عاشق اور معشوق کی ملاقات تھی، بعض سے شادی کرا دیتے ہیں، اتنے ظالم۔ کوئی کہتا اللہ اٹھا، اٹھ کر عرض سے جفی ڈالی، حضور کو بازو میں لیا، حضور نے بھی جفی ڈالی۔ اب یہ پتا نہیں احد کون ہے اور احمد کون ہے، ایک میم کی مروڑی تھی جفی میں، وہ بھی گم ہو گئے۔ سمجھ آئی نہیں؟ احد اور احمد بس ایک میم کی مروڑی تھی۔ ہائے اسی میم کو تو واضح کرنے کے لیے اللہ نے محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ، اسی میم کی وضاحت کے لیے اللہ نے محمد نامی میم
جس کے نام کا لفظ اول ہے، اللہ نے اس محمد کو اسی میم کی وضاحت کے لیے بھیجا تھا کہ اے محمد، اے احمد، جائیے اور جا کر بتائیے کہ احد کون ہے اور احمد کون ہے، اللہ کون ہے اور محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جفی ڈالی، پھر دمال ڈالی دونوں نے، اور کہا تو من شدی تو من شدم، واہ واہ، تو من شدی من تو شدم۔ پھر کہتے ہیں ہاتھ پکڑا اور جنت کی سیر کی، آگے گئے، اللہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، نبی کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں، آگے جنت میں اللہ کا پیر پھسل گیا، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اللہ کا پاؤں پھسل گیا، اللہ گرنے لگا، حضور نے سنبھالا لیکن سنبھالے نہ گئے، آواز دی یا دستگیر، بغداد والا پہنچا، اللہ کا ہاتھ تھاما، دیکھا یہاں اللہ کے کام بھی دستگیر آیا ہے، لوگوں یارویں دیا کرو، تمہارے کام بھی دستگیر ہی آئے گا۔ یہ سبق دیے جاتے ہیں، یہ معراج کے قصے ہیں، سنیں جا کر ذرا۔ کوئی کہتا ہے کہ جبریل دیکھ رہا تھا، اللہ نبی کی دستار بندی کر رہا تھا، نبی اللہ کی دستار بندی کر رہا تھا، یہ خلیفہ مجاز تھے، ایک دوسرے کے دستار بندیاں ہو رہی تھیں۔ اللہ نے پوچھا جبریل کیا دیکھتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں یا اللہ وہ تیری پگڑی باندھ رہا ہے، تو اس کی پگڑی باندھ رہا ہے، یہ کیا ماجرا؟ تو وہ ہے یا وہ تو ہے؟ کہا جبریل چپ ہو جا، وہ میں ہوں اور میں وہ ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کی پگڑیاں بدل رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پگڑی تبدیل کرنے والے ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی بے سر و پا باتیں۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے آج عرش سجایا جا رہا ہے، محبوب بلایا جا رہا ہے، خلقت ساری سو گئی ہے، عرشاں ہوتے آ جا، چپ کر کے سینے نہ لگ جا۔ یہ ہے، یہ شان ہے ان کے نزدیک، اور یہ شان ہے یا بکواسات ہیں، لغویات ہیں؟ میں بتاتا ہوں شان کیا ہے۔ اللہ نے پوچھا میرے حبیب، میرے رسول، میرے نبی میرے پاس آئے ہو، اے میرے حبیب کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، رب العالمین میں تیرا بندہ بن کر، تجھے اپنا معبود سمجھ کر، تجھے اپنا خالق سمجھ کر، تجھے مالک سمجھ کر، تجھے حاجت روا سمجھ کر، تجھے مشکل کشا سمجھ کر، بندگی کے نذرانے لے کر، اے میرے اللہ میں تیرے قرب کو حاصل کر رہا ہوں۔ مولا کریم التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے بندو یہ چیزیں کوئی کم ہے؟ جھوٹے افسانے گڑھتے ہو، خدا کا خوف نہیں تمہیں؟ اللہ پر بھی بہتان اور نبی پر بھی بہتان، اور واقعہ معراج کا بیان ہو رہا ہے۔ عرض کی میرے اللہ زبانی عبادتوں کے لائق بھی تو ہے، اللہ قولی عبادتوں کے لائق بھی تو، بدنی عبادتوں کے لائق بھی تو، مالی عبادتوں کے لائق بھی تو، نظریں بھی تیرے لیے، نیازیں بھی تیرے لیے، چڑھاوے بھی تیرے لیے، صدقے بھی تیرے لیے، خیراتیں بھی تیرے لیے، قیام بھی تیرے لیے، رکوع بھی تیرے لیے، سجدے بھی تیرے لیے، عاجزیاں بھی تیرے لیے، نیاز مندیاں بھی تیرے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب اگر میرے حضور بندگی کے تحفے لے کر آئے ہو تو میرے محبوب میں بھی آپ کی جھولی کو بھر کر ہی واپس بھیجوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی تجھ پر سلام ہو، نبی تجھ پر رحمتیں ہو، نبی تجھ پر برکتیں ہو۔ نبی نے کہا اللہ مجھ پر تیری رحمتیں، مجھ پر تیری طرف سے سلامتیاں،
مجھ پر تیری طرف سے برکتیں، لیکن اللہ مجھے اپنی امت سے بڑی محبت ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تیری سلامتیاں ہم پر بھی ہوں اور تیرے نیک بندوں پر بھی۔ یہ ہے اصل وہ چیز جو اللہ کے حضور ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ نے پیش کی، اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، راویہ ہے نبی کی محرم راز، نبی کی شریکہ حیات، نبی کی مزاج شناس سیدہ عائشہ صدیقہ، جس کو رب نے صدیقہ کہا اور جس صدیقہ پر عرش والے کا سلام آیا، وہ عائشہ کہتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی نے ان آنکھوں کے ساتھ رب کو دیکھا ہے، وہ نبی پر تہمت باندھتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا میرے آقا، آپ نے شب معراج میں کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ سیدہ نے پوچھا، نبی نے فرمایا عائشہ سبحان اللہ، اللہ نور ہے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جب میں نے اپنے رب سے کلام کی ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان 70,000 نوری پردہ حائل۔ قرآن بھی کہتا ہے ایک بار موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے دامن میں گئے، بڑی پیاری پیاری باتیں اللہ سے کی، اللہ سے گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، اللہ تیری باتیں اتنی پیاری، تو کتنا پیارا ہوگا، اللہ تیری باتیں اتنی خوبصورت، میرا دل یہ چاہتا ہے میں تجھے دیکھوں۔ یا اللہ اپنے کلیم کو اپنا آپ دکھا دے، اپنے موسیٰ کو اپنا جلوہ دکھا دے، اللہ اپنے موسیٰ کو اپنی زیارت کروا دے۔ رب آرینی، موسیٰ نے دعا کر دی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ جواب ملا لن ترانی، موسیٰ ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ نے عرض کی اللہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ باتیں کر سکتا ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا ہاں موسیٰ باتیں کر سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے۔ یا اللہ تیرا کلیم ہوں، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ مجھے دکھا۔ اللہ کم الحاکمین نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ یہ پہاڑ پہ دیکھو، پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ، یہ جبل طور کے دامن میں پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اس کو دیکھو۔ اے موسیٰ میں ایک جلوہ اپنے نور کا ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سلامت رہ گیا تو پھر میں تجھے اپنا آپ دکھا دوں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے اپنے نور کا جلوہ پہاڑ پہ ڈالا۔ کس پہ ڈالا؟ پہاڑ پہ ڈالا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جلوہ نور ربی پہاڑ پہ پڑتا ہے، پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جلوہ پہاڑ پہ پڑتا ہے اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑتے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کہا موسیٰ بھی تجھے نہیں دکھایا، پہاڑ پہ جلوہ ڈالا، جلوہ پہاڑ پہ پڑا، بے ہوش تو ہو گیا۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، افاقہ سمجھتے ہیں نا؟ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب اس بے ہوشی سے افاقہ ہوا، ہوش آئی، آنکھ کھلی، اللہ نے پوچھا موسیٰ بتاؤ اب مجھے دیکھو گے پھر دعا کرو گے؟ موسیٰ کہتے ہیں سبحانک تبت الیک، کانوں کو ہاتھ لگا لیا، اللہ تو پاک ہے، میری توبہ، آئندہ میں ایسی بات زبان سے نہیں نکالوں گا۔ اللہ پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو گیا تو میں کیا چیز؟ یا اللہ میں نے جو بات کہی میں اس سے تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ بھائیو یہ یوں ہی کہ ہوش میں گھس گیا، ہوش میں گھس گیا، کیا کہتے ہو؟ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو، نبی کو کہتے ہیں؟ اللہ
گناہ ہے، اور آپ اپنی امت کے لیے معراج کے تحفے لے کر جائیں اور امت کو بتائیں کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا کر کے شب اسرا شب معراج میں امت محمدیہ کے لیے تحفے دیے، اور اس کے بعد اللہ نے جنت اور دوزخ کے مناظر کا مشاہدہ کروایا، اور پہلے زمین پر لنریہ من آیاتنا، اور آسمان پر لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، زمین پر بھی اللہ نے نشانیاں دکھائیں، لیکن عالم بالا میں اللہ نے بہت ہی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ انشاءاللہ ان کا تفصیلی تذکرہ آئندہ جمعے ہے۔ وآخر دعوانا للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مسئلہ دریافت کیا گیا ہے کہ مختلف چیزیں خرید و فروخت میں نقد پر اور قیمت اور ادھار پر اور قیمت میں دی جاتی ہے، کیا نقد پر اور ادھار پر زائد قیمت لینا، کیا ایسا کرنا جائز ہے تو کہاں تک ہے؟ بھائی، جہاں تک میری تحقیق ہے، میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، بالکل ناجائز ہے، غلط ہے کہ آپ نقد پر اور قیمت اور ادھار پر اور قیمت مجھے بتائیں، پھر سود کس بلا کا نام ہے؟ سود یہی کہ آپ اس کو ایک ہیلا کر کے، بنی اسرائیل کی طرح ہیلا کر کے آپ سود کا ایک انداز اختیار کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ بعض لوگ استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے والا بامی رضامند ہو تو ان کی بامی رضامندی اگر ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ مرضی سے دے رہا، وہ مرضی سے خرید رہا ہے، لہذا جب بامی طور پہ رضامند ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ قاعدہ، یہ قانون، یہ کلیہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ کیا سود لینے اور دینے والا رضامند ہو دونوں تو سود حلال ہو جائے گا؟ راشی اور مرتشی رشوت لینے پر دونوں رضامند ہوں تو رشوت حلال ہو جائے گی؟ زانی اور مزنی اگر زنا کروانے پر راضی ہو جائیں تو حلال ہو جائے گا؟ یہ قاعدہ آپ کو کس نے بتایا کہ بامی رضامندی کے ساتھ ایسے جائز ہے؟ یہ غلط بات ہے، انصاف اور عدل کے اصولوں کے خلاف بات ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی آدمی کی کمزوری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال دو ٹوک لفظوں میں واضح میں یہ کہوں گا کہ یہ طریق، یہ انداز بالکل شرعی نقطہ نظر سے میری تحقیق کے مطابق دیانتداری سے میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ناجائز ہے، حلال نہیں حرام ہے، اس لیے حلال میں حرام کی آمیزش نہ کریں، اور محض شیطانی تعویلوں کے ساتھ اپنی روزی کو آپ حرام کر کے استعمال نہ کریں۔ ماہ رجب میں جہاں دیگر بدعات، آتش بازی وغیرہ زور شور سے ہوتی ہیں، وہاں کنڈے بھی بھرے جاتے ہیں، کھائے اور کھلائے جاتے ہیں۔ ان کی کیا اصل ہے؟ یہ کھانے کھلانے یعنی کنڈے کھانے کھلانے جائز ہیں یا نہیں؟ وضاحت کریں بھائی۔ ٹھیک ہے، ماہ رجب میں جہاں اور بدعات ہوتی ہیں وہاں کنڈے بھی بھرے جاتے ہیں۔ یہ کنڈے جو بظاہر حلوے اور پوڑیوں کے ہوتے ہیں، جو کھاتا ہے اس کے ایمان کا کنڈا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ کنڈے حلوے کے نہیں، یہ ایمان کا کنڈا کرنے والے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں اور ان کی نقالی ہے، بالکل ناجائز اور باطل ہے، اور اس کے پس پردہ آپ کو پتہ ہے کیا بات ہے؟ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ وہ امیر معاویہ کہ جن کے ہاتھ پر حضرت حسن نے صلح کر کے بیعت کر کے ان کو امیر المومنین تسلیم کیا تھا، وہ معاویہ جو کاتب وحی ہیں، وہ معاویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، وہ معاویہ جس نے 20 سال خلفائے راشدین کے دور میں گورنری کی،
اور پھر اس کے بعد 20 سال بلا شرکت غیرے پورے عالم اسلام پر حکمرانی کی، 20 سال جزوی اور 20 سال مکمل طور پہ عالم اسلام کا فرما روا، 40 سال تک عالم اسلام میں برسر اقتدار رہنے والا معاویہ۔ کون معاویہ؟ جس معاویہ کے ہاتھوں اللہ نے روم کی اینٹ سے اینٹ بجوائی، وہ معاویہ جس نے سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑا تیار کیا تھا، کاتب وہی معاویہ۔ اس معاویہ سے دشمنان صحابہ بغض رکھنے والے 22 رجب ان کی یوم وفات کا دن ہے، در حقیقت معاویہ کی وفات پر جشن مناتے ہیں، کنڈے اور پوڑیاں تقسیم کرتے ہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ پیٹ پرست ملوانے بھی کہتے ہیں کچھ بھی ہو، یہ کہتے ہیں یہودیوں کا مال ہے، عیسائیوں کا ہے، صحابہ کے دشمنوں کا ہے، غالیوں کا ہے، کسی کا بھی ہمیں دیتے 1 روپیہ دو اور مسجد میں اعلان کروا کہ فلاں صاحب نے 1 روپیہ دیا، فلاں صاحب نے یہ دیا ہے وہ دیا ہے۔ اللہ کے بندو، پیٹ پرستی سب کچھ نہیں، یاد رکھیں یہ پیٹ کے پجاری اس پیٹ کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں حرام لقموں سے بچائے، اللہ ہمیں رسموں سے بچائے، رسومات سے، خرافات سے، بدعات سے بچائے۔ تو در حقیقت یہ ہے پس منظر۔ اس لیے ماہ رجب کی بدترین بدعات میں سب سے بدترین بدعت اگر کوئی ہے تو یہ رجب کے کنڈے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے ایمان کا کنڈا نہ کروائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ نے آپ کو رزق حلال دیا ہے، حلوہ کھائیں، اللہ نے حلال نعمت بنائی، لیکن حلال پیسے سے، حلال طریقے سے، حلال انداز سے، حرام انداز سے نہیں، حرام طریقوں سے نہیں۔ یہ رامپور، لکھنؤ کے ریاستوں میں غالی لوگ، دشمنان صحابہ نے اس رسم کو ایجاد کیا، جاری کیا، پھر پیٹ پرست ملانوں نے ان کا ساتھ دیا، اور آج تک یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ بہرحال اس کا کھانا کھلانا قطعاً حرام، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اختلاف کی بات نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے اور اصول کی بات ہے۔ سنا جی آپ کا درس قرآن اور خطبہ جمعہ ریڈیو پر نشر ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ کس طرح نشر ہوتا ہے اور کیسے سنا جا سکتا ہے؟ کس طرح نشر ہوتا ہے؟ یہ جی یہ تو نہیں بتا سکتے کس طرح نشر ہوتا ہے بہرحال مغرب سے عشاء تک درس قرآن آپ پورے شہر میں جہاں چاہے ریڈیو پہ سن سکتے ہیں، اور جمعے کا خطبہ بھی ریڈیو پر نشر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے جی؟ یہ 93 FM ریڈیو پر 93 FM آپ آن کرے مغرب کے بعد 6:30 سے 7:30 تک، اور خطبے کا جمعے کا خطبہ یہ بھی نشر ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے یہ راز کی بات ہم بتا نہیں سکتے۔ باقی سوالوں کے جواب انشاءاللہ آئندہ جب۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.